السلام علیکم۔ ہاں، مجھے اس بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہیں۔ میرا خیال ہے کیپٹن، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اپنے طور پر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قطعی اعتراض نہیں ہوگا، اسد شرازی نے کہا۔ بالکل نہیں، اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک تھوڑی سی وضاحت ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر ہم 4 افراد ہیں۔ پروفیسر کو اس میں ضرور شامل کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے معاون ہیں، ہمارے ساتھی ہیں اور ہماری اس مہم کا ایک اہم شعبہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم 4 افراد ان معاملات میں تمام تر کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں کوئی مالی منافع حاصل ہوتا ہے تو چاروں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ ایڈگر نے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے اور پھر غنودہ نگاہوں سے اسد شرازی اور ایڈگر مورالس کو دیکھ رہا تھا۔ جب ایڈگر نے اس سے سوال کیا تو اس نے ایک دم گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، تم لوگ اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہو تو میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، اور میری اپنی تمام تر خدمات تمہارے لیے موجود ہیں۔ ویری گڈ، یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ارتقا ہاشمی بھی کاروباری آدمی ہے۔ بے شک اس نے نہایت فراخ دلانہ انداز میں اخناتون ترتیب دیا ہے اور اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ اس کی نذر کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے دولت کے حصول کا کوئی اور ذریعہ حاصل ہو جائے تو وہ کبھی اس پر معترض نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم ابھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ آپ سے مشورہ کر کے کیپٹن ہم جہاز کو لنگر انداز کر دیں اور اپنی مہم کا آغاز یہیں سے کریں۔ بے شک یہ بہترین موسم ہے، سمندر معقول ہے اور طوفان دور دور تک نہیں ہے۔ تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد، میرا مطلب ہے رات گزارنے کے بعد، صبح کے کسی حصے میں ہم اپنے جہاز کو لنگر انداز کیے دیتے ہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ بات مجھے بتا دی۔ میں اس کی تمام تیاریاں کیے لیتا ہوں، ایڈگر نے کہا، اور اس کے بعد وہ دیر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ رات اسد شرازی خصوصی طور پر دردانہ کی موجودگی میں شبان سے ملا۔ دردانہ اور شبان بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ اسد شرازی ان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ دونوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اسد شرازی نے مسکراتے ہوئے کہا، بار بار یہ سوال ذرا بیکار معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ ہم سبھی اخناتون پر خوش و خرم ہیں اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر مفاہمت اور ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں، چنانچہ یہ سوال بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میں دراصل یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ ہماری مہم کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج رات کے کسی لمحے میں جہاز لنگر انداز ہو جائے گا اور اس کے بعد غوطہ خور سمندر میں اترنے کی تیاریاں کریں گے۔ دراصل مائی ڈیئر شبان، میں نے بہت کم تم سے ذاتی طور پر فرمائش کی ہیں، لیکن اس وقت چند باتیں ضرور کر لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے شبان کے سمندر سے تمہاری دلچسپی کی بنا پر میرے ذہن میں یہ تمام تصورات پیدا ہوئے اور اس ادارے کا وجود سامنے آیا۔ یہ سمجھ لو کہ یہ صرف تمہاری ہی طرف سے پیدا کی گئی تحریک تھی جس نے یہ تصور میرے ذہن میں پیدا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر ہم اس دنیا میں کچھ کر جائیں تو تمہارا نام اس میں سر فہرست ہوگا۔ کیا تم میرے احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہو؟ شبان نے گہری نگاہیں اسد شرازی پر ڈالیں اور آہستہ سے بولا، انکل، آپ کو یہ شبہ کیوں کر پیدا ہوا کہ میں کبھی آپ سے انحراف کروں گا؟ بالکل شبہ نہیں ہے، دراصل یہ تو ابتدا تھی، تمہید تھی اس اطلاع کی جو میں تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ تمہیں بھی ایک غوطہ خور ہی کی حیثیت سے سمندر میں جانا ہوگا، ان تمام تر تیاریوں کے ساتھ جو غوطہ خور اپنے طور پر کیا کرتے ہیں، اور ان تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ جو ضروری ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں سمندر میں تمہیں ان اشیاء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں اب تک دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ان کوششوں میں میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا اور تمہیں کچھ ایسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑا جو تمہاری طرف سے مشکوک ہیں اور تمہارے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں۔ بہر طور ہم ان لوگوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکیں گے
وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی لمحے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایسے نئے نئے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو تمہاری اس صلاحیت کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں ان سے محفوظ رہنا اور ہمارے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرتے رہنا ہے۔ میں حاضر ہوں انکل، آپ جس طرح بھی حکم دیں، شبان نے جواب دیا۔ تم عام غوطہ خوروں کی طرح سمندر میں جاؤ گے اور اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے سمندر سے ایسی نادر اشیاء تلاش کرو گے جو قیمتی بے شک نہ ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ انسانی جسم انسانی بیماریوں یا انسانی ضروریات کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں، تمہیں خصوصاً ان چیزوں کی جانب توجہ دینی ہے۔ ویسے یہاں خاصے دنوں تک کام کیا جائے گا اور ہم لوگ اس سلسلے میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تاکہ ہماری مہم کا پہلا ہی حصہ کارآمد ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور دردانہ تمہیں میں شبان کی بدستور نگرانی پر مقرر رکھتا ہوں۔ تم اپنے اطراف پر بھی نگاہ رکھو گی۔ ویسے بھی جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے وہ تمہیں یاد ہے نا؟ سر، میں نے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کی ہے؟ نہیں دردانہ، مجھے تم پر فخر ہے، اسد شرازی نے جواب دیا، اور پھر وہ ان لوگوں کو مزید کچھ تفصیلات بتا کر چلا گیا۔ شبان دردانہ کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ کہو شبان، لطف آ رہا ہے نا اس زندگی کا؟ کیوں نہیں آنٹی، شبان نے جواب دیا، اور پھر اسی رات تقریباً 5 بجے جہاز ایک مخصوص علاقے میں لنگر انداز ہو گیا۔ کیپٹن ایڈگر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے لگا۔ امیر ارتقا بھی اپنی بیگمات کے جھرمٹ سے باہر نکل آیا اور خود ان لوگوں کے ساتھ آ کر شامل ہو گیا تھا۔ اسے بھی تفصیلات بتا دی گئی تھیں اور وہ پوری طرح ان تمام کاموں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پورے جہاز پر گویا ہنگامی حالات نافذ ہو گئے تھے اور ہر شخص شدید مصروفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ غوطہ خور اپنے طور پر تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ تمام آلات پہلی بار استعمال کیے جا رہے تھے جو اس شاندار سمندری مہم کے لیے مہیا کیے گئے تھے۔ غوطہ خوروں نے اپنے لباس پہن لیے۔ دن روشن تھا اور سورج بلند ہونے لگا تھا، لیکن فضا میں نمی کی بنا پر دھوپ کی شدت کا کوئی احساس نہیں تھا، گویا اس کام کے لیے ہر طرح کی آسانی حاصل تھی۔ کیپٹن ایڈگر گہری نگاہوں سے شبان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نوجوان کے بارے میں اس کے ذہن میں جو کچھ تصورات تھے اور اس کی آنکھوں نے اس کی جو کیفیت دیکھی تھی، اس نے کیپٹن ایڈگر کو شدید سنسنی کا شکار کر دیا تھا۔ لیکن جو بات اسے بذات خود نہیں بتائی گئی تھی، وہ اس کی گہرائیوں میں خود نہیں اترنا چاہتا تھا۔ جتنا اسے معلوم تھا بس اتنا ہی کافی تھا، اور آگے چل کر اگر ان معلومات سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکا تو ایڈگر نے سوچا تھا کہ وہ اسے ضرور حاصل کرے گا۔ البتہ اسے ایک بات پر حیرت تھی۔ جب رات کو شبان اس کے ساتھ سمندر میں اترا تھا تو اس نے حفاظتی لباس پہننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس وقت یہ لباس دوسرے غوطہ خوروں کی مانند اس کے جسم پر تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شبان سے اس بات پر اعتراض ضرور کرے گا، لیکن فی الحال یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ غوطہ خوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچانا، انہیں مختلف ہدایات دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ انہیں آخری بار تفصیلات سمجھائی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد ایک حصے سے غوطہ خور سمندر میں اترنا شروع ہو گئے۔ ان کے اوپری رابطے کے لیے بھی تمام انتظامات کر کے آپریٹر مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس ریسرچ لیبارٹری میں، جہاں سمندری اشیاء کا جائزہ لینے کے لیے فلپائن کا ایک ماہر جیکاس، ہندوستان کا ایک قدیم اور خاندانی ماہر کشن داس، جسے سمندری جڑی بوٹیوں کا زبردست تجربہ حاصل تھا اور یہ اس کا خاندانی کام تھا، اس کے علاوہ آسٹریلیا کا گن پاور، جو ایک معمر شخص تھا اور اپنے فن کا ماہر، یہ 3 افراد اس ریسرچ کے لیے مخصوص کیے گئے تھے اور انہیں اعلیٰ قسم کی مہارات فراہم کی گئی تھیں۔ یہ لوگ بھی اپنی لیبارٹری میں ان تمام تیاریوں میں مصروف تھے جن کا اب آغاز ہو گیا تھا۔ غوطہ خور سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئے اور عرشے پر لوگ ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کیے جا رہے تھے، اور یہ دن سمندری زندگی کا سب سے ہنگامی دن تھا اور اس میں زندگی پوری طرح مصروف عمل نظر آتی تھی۔ غوطہ خوروں کے لیے مخصوص اوقات متعین کیے گئے تھے
اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ ان میں سے ایک گروپ کتنی دیر میں واپس آئے گا اور دوسرا گروپ اس کی جگہ کب لے گا۔ چنانچہ اسی انداز میں عمل شروع کیا گیا تھا۔ اسد شرازی دردانہ کے ساتھ ہرشا کے ایک دور دراز گوشے میں کھڑا ان ہنگامہ آرائیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ غوطہ خوروں کی پہلی ٹیم سمندر میں اتری تو دردانہ نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور اسد شرازی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ہاں دردانہ، نہ جانے کیوں اس وقت اندرونی طور پر عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا دن ہے۔ اس دن کے لیے آپ نے سخت محنت کی ہے۔ تم نے میرے ساتھ زندگی کا ایک طویل دور گزارا ہے دردانہ۔ مجھے تو لوگ سر پھرا کہتے تھے، لیکن تم پر غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ سر میں نے اپنی زندگی پورے اطمینان و مسرت کے ساتھ گزاری ہے۔ ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ چند لمحات خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا، سر اس مہم کے آغاز پر آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ اسد شرازی ٹھنڈی سانس لے کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی اس کیفیت کو کن الفاظ میں بیان کروں، لیکن کم از کم تم سے ضرور کہہ سکتا ہوں دردانہ کہ میرے ان تمام جذبوں میں سچائی ہے۔ دیکھو دولت کا حصول اب میری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اتنا ہے کہ میری زندگی ان تمام متعلقین کے ساتھ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں اور جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اور مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کے لیے میں کوئی جد و جہد کروں۔ مہم جوئی کی زندگی بچپن ہی سے میرے ذہن کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے میں نے تقریباً اپنی وہ تمام خواہشات پوری کر لی ہیں جو میرے دل میں تھیں۔ اسد شرازی نے کہا، یقیناً سر، لیکن میرا خیال ہے اس کے سلسلے میں اب ہماری تشویش بیکار ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، شرازی نے جواب دیا۔ غوطہ خوروں کے سلسلے میں معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ جو انتظامات کیے گئے تھے ان سے غوطہ خوروں کی تمام سچویشن پتہ چل رہی تھی، اور عرصے پر بڑا زبردست اہتمام تھا۔ اس کو ایک تفریحی شکل دینے کی کوشش ہر جگہ کی گئی تھی۔ چنانچہ دوسرے شعبے کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چائے اور کافی کا دور چل رہا تھا۔ امیر ارتقا بھی اپنے طور پر پوری طرح اس کارروائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اس کے دلچسپ تبصرے جاری تھے۔ پروفیسر بھی عرصے پر ہی آ گیا تھا اور سینڈرا کے ساتھ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ باقی لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد غوطہ خوروں کی پہلی ٹیم واپس آئی اور اپنے ساتھ کچھ سمندری اشیاء لائی، جس میں ذرا مختلف انداز کی سمندری گھاس، جھاڑیاں، پتھر اور دوسری تمام چیزیں تھیں۔ غوطہ خوروں کی دوسری ٹیم سمندر میں جانے کی تیاریاں کرنے لگی، اور اس کے بعد جب یہ نئی ٹیم سمندر میں اتر گئی تو وہ لوگ پہلی ٹیم کے افراد سے گفتگو کرنے لگے اور ان سے سمندری معلومات حاصل کی جانے لگیں۔ ان اشیاء کا جائزہ بھی لیا گیا جو لائی گئی تھیں۔ پروفیسر بھی قریب موجود تھا، ایڈگر بھی، اور وہ سمندری اشیاء کے ماہرین بھی جن کے سپرد یہ ذمہ داری تھی۔ پتھروں کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد گھاس وغیرہ دیکھی گئی۔ پھر صرف چند چیزیں منتخب کر لی گئیں، باقی کو بیکار اشیاء قرار دیا گیا تھا، جس کی تصدیق پروفیسر نے بھی کی تھی۔ شبان بھی ان چیزوں کا سرسری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ ایڈگر سے اس کی نگاہیں ملی تو وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا، ہیلو کیپٹن، کہو کیا حال ہے؟ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیپٹن کے تخاطب سے اسے ہنسی آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر آپ مجھے بہت بڑا درجہ دے رہے ہیں۔ میں پورے خلوص کے ساتھ آپ ہی کو کیپٹن کہنا چاہتا ہوں۔ ایڈگر ہنسنے لگا اور اس نے بے تکلفی سے شبان کا ہاتھ پکڑا اور ٹہلتا ہوا عرشے پر دوسری جانب چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر جہاں اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ دوسرے لوگ اس کی گفتگو نہیں سن سکتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے شبان، ایک سلسلے میں تم نے مجھے اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے۔ شبان سوالیہ نگاہوں سے ایڈگر کو دیکھنے لگا تو وہ بولا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ حفاظتی لباس پہن لیا جائے
تو تم نے اس سلسلے میں بڑی جذباتیت کا مظاہرہ کیا تھا کہ ماں کی آغوش میں حفاظتی تیاریوں کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تمہارے پاس وہ لباس موجود ہے اور اسے پہننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جو سمندر میں اترنے کا لباس ہوتا ہے۔ شبان آہستہ سے ہنسا اور بولا، آپ کا کہنا بالکل درست ہے کیپٹن، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آنٹی اور انکل میرے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرا بچپن ان کے سہارے گزرا، انہی کی عنایتوں سے آج میں اس قابل ہوا ہوں۔ چنانچہ جب میں ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر پڑتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میری ذات سے کسی ایسے کام کے خواہش مند ہیں، تو میرا پورا جسم، میرا رواں رواں ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیپٹن نے متاثر لہجے میں گردن ہلائی اور بولا، یقیناً میرا اندازہ تمہارے بارے میں یہی تھا میرے دوست کہ تم ایک انتہائی قابل اعتماد انسان ہو۔ میں اس بات سے بالکل معترض نہیں ہوں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ اگر کسی طرح میں نے کسی وقت تمہاری دوستی حاصل کر لی تو مجھے ایک ایسا ہی قابل اعتماد ساتھی مل جائے گا جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اس نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ شبان نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ ایڈگر کہنے لگا، کیا خیال ہے یہاں کوئی ایسی چیز دریافت ہو سکے گی جو ان لوگوں کے لینے کا مقصد ہو؟ جو اشیاء غوطہ خور سمندر سے لے کر آئے ہیں وہ اتنی عام ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں ان کا تصور عام طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور پھر ایک چھوٹے سے حصے میں رہ کر ہم کوئی بہت بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ کون جانے کہ جو حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے وہاں کیا ہوگا۔ اوہ، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے، لیکن صرف آپ سے کہی ہے۔ آپ براہ کرم اس کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد یہ لوگ ذہنی الجھنوں اور تشویش کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس جس سے وہ مسلسل سمندر کے چپے چپے کا جائزہ لے سکیں۔ چنانچہ یہ بات ان کو ذہنی طور پر منتشر کر دے گی، اور وہ اس کا شکار ہو جائیں گے کہ اگر انہیں کچھ نہیں مل رہا تو یہ ان کی ناقص کارروائی ہے۔ کیپٹن نے حیرت سے شبان کو دیکھا اور بولا، تم اتنی گہرائیوں میں سوچ سکتے ہو شبان، بظاہر تم ایک لاؤبالی نوجوان نظر آتے ہو۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کیپٹن؟ اگر میں کوئی کام کی بات کہہ دیتا ہوں تو آپ لوگ اس کا موازنہ میری عمر سے کرنے لگتے ہیں۔ سوری شبان، ویسے خدا کی قسم تم میری زندگی کے سب سے حیرت انگیز انسان ہو۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے سے مصروف گفتگو تھا۔ دوسری ٹیم سمندر کی گہرائیوں میں موجود تھی اور سمندر کے بارے میں جو معلومات فراہم کر سکتی تھی فراہم کر رہی تھی، اور پھر اس کا بھی وقت گزر گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کیا جانے لگا۔ تیسری ٹیم میں شبان کو بھی شریک ہونا تھا، اور اس ٹیم میں کل 6 افراد تھے جو اپنے اپنے غوطہ خوری کے لباس درست کر رہے تھے۔ پروفیسر نے آہستہ سے سینڈرا کا بازو پکڑا۔ مجھے یقین ہے بیبی کہ اتنی دیر سے عرشے پر موجود رہ کر تم تھک گئی ہوگی، آؤ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ سینڈرا نے باپ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت پانے کے بعد تیار ہو گئی۔ حالانکہ یہاں کا ماحول اس کے لیے باعث دلکشی تھا، سب ہی پر لطف انداز میں ایک ایک شے کی جانب متوجہ تھے۔ سمندر سے لائی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیا جا رہا تھا اور اس پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ پروفیسر چونکہ اپنا تبصرہ کر چکا تھا، اس لیے اب وہ اس طرف سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ سینڈرا پروفیسر کے ساتھ چل پڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لیے ہوئے اپنی لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ اس نے لیبارٹری کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور اس کے بعد سینڈرا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر کے ایک جگہ جا بیٹھا۔ ایک بڑے سے اسکرین کے نیچے لگے ہوئے بٹن اس نے دبائے، اور اس کے بعد کچھ اور کارروائیاں کرنے لگا۔ پھر اس نے خاموشی سے ایک بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویژن اسکرین روشن ہو گئی، اس میں سمندر نظر آ رہا تھا۔ سینڈرا اب اس کام میں دلچسپی لینے لگی، اور اس نے پروفیسر سے پوچھا، یہ کیا ہے ڈیڈی؟ میں نے تم سے اس کیمرے کا تذکرہ کیا تھا اور اس سے بنائی ہوئی فلم بھی دکھائی تھی جو زیر سمندر کے متعلق تھی۔ ہاں ڈیڈی، بالکل، میں نے اس وقت وہ کیمرہ دوبارہ سمندر میں پہنچا دیا ہے۔ لیکن ڈیڈی، کس طرح؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے؟
پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاں بیبی، میں بھی اپنی کارروائیوں میں اپنے مقصد کے مطابق مصروف رہا ہوں۔ جہاز کے ایک ایسے حصے میں نے اپنے لیے ایک ایسی پوشیدہ جگہ بنائی ہے جہاں سے میں بیرونی طور پر بھی عمل کر سکتا ہوں، اور یہ سارا عمل ریموٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کیمرہ بھی اس وقت ریموٹ ہی کے ذریعے پانی میں اترا ہے، اور اب دیکھو اسے یہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر نے ایک چھوٹے سے ریموٹ کنٹرول مشین پر پہنچ کر اس میں کارروائی کرنا شروع کر دی، اور کیمرہ جگہ تبدیل کرنے لگا، جس کا اظہار اسکرین پر بدلتے ہوئے مناظر سے ہو رہا تھا۔ سینڈرا اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یوراگوئے میں پروفیسر نے ایک بہترین لیبارٹری قائم کی تھی، اور بلا شبہ یہ لیبارٹری پوری زندگی سینڈرا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ غالباً اس لیبارٹری سے دنیا کا کوئی بھی فرد واقف نہیں تھا، سوائے چند لوگ۔ اتنا جانتے تھے کہ پروفیسر سمندروں کا ماہر ہے، اور اس سلسلے میں کبھی کبھی کچھ لوگ پروفیسر سے ملنے آ جاتے تھے، لیکن لیبارٹری کی ہوا پروفیسر نے کسی کو نہیں لگنے دی تھی۔ سینڈرا اس کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اس کو بھی پروفیسر نے آزادی دے رکھی تھی، اور اس کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ لیبارٹری کے معاملات میں مداخلت کرے۔ لیکن اس وقت یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس جگہ عارضی قیام کے دوران پروفیسر نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، تو اپنے وطن میں اس نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اسکرین کے مناظر تبدیل ہوتے رہے، اور اس کے بعد وہ حصہ سامنے آ گیا جہاں عرشے پر غوطہ خوروں کے نیچے اترنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینڈرا نے آہستہ سے پوچھا، ڈیڈی یہ کیمرہ اس جگہ کو کیسے فوکس کیے ہوئے ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تم نے ان تصویروں میں ایک مدھم سی ارتعاشی کیفیت پائی ہوگی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اوہو، میں سمجھ رہی ہوں، غالباً یہ زیر آب فوٹوگرافی ہو رہی ہے، اور سمندر کے نیچے سے اس جگہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا شفاف جائزہ؟ ہاں، یہ اس کیمرے ہی کی خوبی ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ غوطہ خوروں کی وہ ٹیم بھی واپس پہنچ گئی تھی جو دوسری بار سامان وغیرہ لے کر آئی تھی، اور وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو پہلی بار ہو چکا تھا۔ پھر تیسری ٹیم پانی میں اترنے لگی، اور انہی میں شبان بھی تھا۔ سینڈرا نے اس وقت شبان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ پروفیسر اسے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ غوطہ خور آہستہ آہستہ پانی میں نیچے اتر رہے تھے، اور کیمرہ ان کے ساتھ ساتھ گہرائیوں کا سفر کر رہا تھا۔ پروفیسر بڑی مہارت کے ساتھ اپنا یہ کام سر انجام دے رہا تھا، اور سینڈرا دلچسپی سے اسکرین کا جائزہ لے رہی تھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچنے کے بعد غوطہ خور منتشر ہو گئے۔ یہ سارے اندازے اسکرین پر لگائے جا رہے تھے کہ گہرائیاں کتنی ہیں اور غوطہ خور کتنی دیر میں تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ باہر شاید اس سلسلے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ اندر ہی اندر پروفیسر اپنے طور پر کیا کارروائیاں سر انجام دے رہا ہے۔ ویسے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں کے بارے میں تفصیلات کی لیبارٹری رپورٹ پیش کرے، اور اس سلسلے میں اس نے ابھی تک کام کا آغاز ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اس کے لیے دوسرے آلات بھی تھے جو اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے تھے۔ کیمرے میں سمندر کی گہرائیوں کا منظر پیش کیا گیا۔ تا حد نگاہ عجیب و غریب قسم کے اونچے نیچے پہاڑی ٹیلے، گھاس کے انبار، اور اس کے درمیان گردش کرتے ہوئے آبی جانور جو عجیب عجیب شکل رکھتے تھے۔ باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے سینڈرا نے کئی بار سمندر کی گہرائیوں کا جائزہ تصویری طور پر لیا تھا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ وہ تھا جو پیش آ رہا تھا، اس لیے زیادہ باعث دلچسپی تھا۔ سمندر کی گہرائیوں کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کیمرہ بالآخر شبان پر مرکوز ہو گیا۔ حفاظتی خود کے شیشے کے دوسری جانب اس کا چہرہ نمایاں ہوا تو سینڈرا نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ شبان کے بارے میں پروفیسر بیرن سینڈرا کو جو کچھ بتا چکا تھا، اس نے سینڈرا کو اس وقت چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تک وہ شبان سے راہ و رسم بڑھانے کا کوئی ذریعہ تلاش نہیں کر سکی تھی۔ اس کی تربیت جس انداز میں ہوئی تھی، اس کے تحت نوجوانوں سے براہ راست دوستی اس کے لیے ایک مشکل کام تھا، لیکن باپ کی ہدایت بہرطور اس کے ذہن میں تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چونک کر پروفیسر کا چہرہ دیکھا، اور پھر اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی۔
اس نے محسوس کیا کہ شبان غوطہ خوروں کے پاس سے آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے اور کیمرہ مسلسل اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ دوسرے غوطہ خوروں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ شبان کا فاصلہ ان لوگوں سے کافی ہو گیا ہے اور وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جب شبان غوطہ خوروں ہی کے انداز میں تیرتا ہوا ان سے دور ہوتا جا رہا تھا، سینڈرا نے آہستہ سے کہا، ڈیڈی یہ وہی نوجوان ہے نا جس کے بارے میں؟ ہاں یہ شبان ہے، اور ایک بار پھر میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ سینڈرا منتظر رہی، لیکن پروفیسر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی سینڈرا کو بتانا چاہتا تھا کیمرے کی زبانی بتانا چاہتا تھا۔ شبان ایک جگہ رکا، اس نے مڑ کر غوطہ خوروں کی طرف دیکھا جو اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور پھر دفعتاً ہی پانی میں اس کے اندر ایک جولانی سی پیدا ہوئی۔ اس نے عجیب انداز میں پانی میں مسلسل پلٹنیاں کھائیں اور اس کے بعد تیزی سے ایک سمت بڑھتا چلا گیا۔ کیمرہ اب تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا اور سینڈرا یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اسکرین پر بڑی تیز رفتاری سے منظر تبدیل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے کوئی اور کارروائی نہیں کی اور اس کے بعد اسکرین پر ایک فگر دوڑنے لگا۔ سینڈرا سمجھ نہ پائی تھی کہ یہ فگر کیا ہے، لیکن اب ان مناظر پر نگاہ جمائے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مناظر ایک تیز رفتار ریل کی طرح چل رہے تھے اور اس رفتار کا سینڈرا کوئی اندازہ نہیں کر پا رہی تھی، بس ایک لکیر سی بن کر رہ گئی تھی اور فگر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ تب پروفیسر کے منہ سے آہستہ سے نکلا، اوہ میرے خدا! کیوں ڈیڈی؟ تم اس فگر کو دیکھ رہی ہو؟ یہ اس کے سمندر میں تیرنے کی رفتار ہے، 60 میل فی گھنٹہ۔ خشکی میں ایک تیز رفتار اور برق رفتار جانور اتنی تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ میں مشینی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جانور سینڈرا، وہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اب سینڈرا کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ دفعتاً ہی کیمرے پر مناظر ساکت ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شبان خود بھی رک گیا تھا۔ جس جگہ کا منظر کیمرہ فوکس کر رہا تھا وہاں بلند و بالا سمندری پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ان میں ہولناک اور سیاہ رنگ کے غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے۔ بڑے بڑے سمندری جانور اور دیو ہیکل مچھلیاں یہاں موجود تھیں اور ان دہانوں سے باہر آ جا رہی تھیں۔ نیچے گھاس کے بڑے بڑے جھاڑ تھے جو پانی میں ساکت و جامد کھڑے ہوئے تھے۔ گہرائیوں میں پانی کے انبار نظر آ رہے تھے جو پانی کی کائی سے گہرے سیاہ ہو رہے تھے۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ دیکھ کر بدن میں جھرجھری سی آتی تھی۔ شبان یہاں رک گیا۔ اس کا انداز عجیب تھا، بالکل چوروں جیسا، اور اس کے بعد دفعتاً سینڈرا کے حلق سے آواز بھی نکل گئی۔ شبان نے اپنی پشت سے آکسیجن سلنڈر اتار دیا تھا اور اس کے بعد وہ حفاظتی خود بھی، جو انتہائی ضروری چیز تھا۔ سینڈرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگی، لیکن پروفیسر کا چہرہ نہ جانے کیوں کچھ مطمئن سا تھا۔ پھر غوطہ خوری کا لباس بھی شبان کے جسم سے جدا ہو گیا۔ اس کے زیریں بدن پر ایک بہت خوبصورت لباس موجود تھا جو یقینی طور پر وہ خصوصی طور سے پہن کر گیا تھا۔ اس نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ لپیٹیں اور اس کے بعد ان غاروں کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر وہ ہاتھ پاؤں چلائے بغیر اس طرح آگے بڑھا کہ سینڈرا بھی ششدر رہ گئی۔ یہ تیرنے کا نہ جانے کون سا انداز تھا۔ اس کا جسم کسی راکٹ کی مانند آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ سیدھا ایک پہاڑی کے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر کیمرہ نہیں لے سکا تھا، حالانکہ اگر پروفیسر چاہتا تو کیمرے کو غار کے اندر داخل کر سکتا تھا، لیکن اتنی قیمتی شے کو کسی خطرے کے پیش نگاہ اس نے ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تقریباً 2 منٹ انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد شبان طوفانی طور پر غار سے برآمد ہوا اور تیز رفتار تارپیڈو کی طرح اپنے پیچھے پانی کی ایک لکیر چھوڑتا ہوا سمندر کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں سمندر میں آگے بڑھ رہا تھا اور بار بار رخ تبدیل کر لیتا تھا۔ یہ اس کا اظہار مسرت تھا۔ پانی میں وہ اس طرح کلیلیں کر رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس پر نہ جم سکیں۔ سینڈرا اسے دیکھتی رہی اور پروفیسر کا چہرہ بھی حیرت کا آئینہ بنا رہا۔
بہت دیر تک شبان سمندر میں یہی حرکات کرتا رہا اور اس کے بعد ایک جگہ رک کر کچھ سوچنے لگا۔ سینڈرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ جہاں وہ رکا تھا وہاں اس کے پاؤں سمندر کے نیچے تہہ میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر جمے ہوئے تھے۔ وہ اس پتھر پر سیدھا کھڑا تھا اور اس کے جسم کا کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس سے یہ اظہار ہوتا کہ پانی میں خود کو روکے رکھنے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ پروفیسر نے ششدر لہجے میں کہا، دیکھ رہی ہو سینڈرا؟ ہاں ڈیڈی، میں تیراکی کے اصولوں سے در حقیقت واقفیت رکھتی ہوں اور خود بھی سمندر میں تیرنا جانتی ہوں، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ واقعی انسان ہے؟ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ بولی، یہ پتھر پر کھڑا ہوا ہے، کیا سمندر کی گہرائیوں میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ڈیڈی، ہرگز نہیں۔ تو پھر میں نے تم سے کہا تھا سینڈرا اس سے دوستی کرو۔ اوہ ڈیڈی، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا، بس کوئی مجھ سے مخاطب ہو جائے تو میں اس سے بے تکلف ہو سکتی ہوں، لیکن ڈیڈی اور پھر نہیں سینڈرا، میری بیٹی یہ نہایت ضروری ہے۔ مجھے پروفیسر بیرن نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شبان نے سوچنا بند کر کے ایک سمت بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک دوسرا پہاڑی غار تھا جس کے دہانے کیمرے کی زد میں تھے اور ایک بڑے دہانے کی جانب شبان کا رخ تھا۔ وہ اس بڑے دہانے سے اندر داخل ہو گیا، ایک بار پھر کیمرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سینڈرا خاموش ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے آہستہ سے کہا، نہایت ضروری ہے، ہم اس کے بارے میں اس کے قریب رہ کر زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ ویسے اگر تم غور کرو سینڈرا تو یہ نوجوان اس پورے جہاز پر ایک سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گی کہ اس جیسی حرکات کوئی نہیں کر سکتا؟ میں تو اپنی آنکھوں پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسد شرازی اس نوجوان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے بارے میں کسی نے بھی مختصراً یہ سنا ہے کہ اس شرازی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا لے پالک ہے۔ سینڈرا نے کوئی جواب نہیں دیا تو پروفیسر پھر بولا، بس یوں سمجھ لو سینڈرا، یہ ایک ضرورت ہے، ایک اہم ضرورت، اور تم اس نوجوان سے دوستی کر کے اس کے بارے میں مجھے تفصیلات فراہم کرو گی۔ ضرور ڈیڈی، اب تو میں اس سے خصوصی طور پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ واقعی حیرت ناک اور تعجب خیز ہے۔ پروفیسر خاموش ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر غار کے ایک دہانے سے ایک عظیم الشان آکٹوپس برآمد ہوا اور تیرتا ہوا مخصوص انداز میں ایک سمت بڑھنے لگا۔ سینڈرا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ڈیڈی کیا یہ آبی جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ سمندر کی خوفناک ترین مخلوق یعنی شارک کا حشر تم نے اس کے ہاتھوں دیکھ لیا۔ اگر یہ آکٹوپس بھی اسے اپنے بازوؤں میں لپیٹنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے شبان اس سے بآسانی نمٹ لے گا۔ اس طرح ڈیڈی، مگر یہ آیا کہاں سے؟ کون ہے آخر؟ سینڈرا نے آہستہ سے کہا۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی اور اس کے بعد شبان وہاں سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی جسے سنبھال کر وہ اس غار کی جانب بڑھ گیا جہاں غالباً وہ آکسیجن سلنڈر اور اپنا لباس چھوڑ کر آیا تھا۔ اس غار کے دہانے سے داخل ہونے کے بعد تقریباً 5 منٹ تک وہ اندر رہا اور ایک بار پھر باہر نکل آیا۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اس نے ایک اور عجیب طریقہ اختیار کیا، یعنی پانی میں وہ لمبا اوندا لیٹ گیا اور اس کے بعد کسی آبدوز ہی کی مانند گہرائیوں میں اترنے لگا۔ یہاں بھی اس کے جسم کو کوئی جنبش نہیں تھی۔ وہ کسی وزنی پتھر کی طرح نیچے بیٹھتا جا رہا تھا، اور بڑی بڑی اور وزنی مچھلیاں عموماً یہی طریقہ کار اختیار کرتی ہیں اور اس طرح پتھروں پر بیٹھ کر اپنی غذا تلاش کرتی ہیں۔ چنانچہ شبان بھی سمندری گہرائیوں میں پتھروں پر اوندا لیٹ گیا اور اب اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ جنبش کرنے لگے تھے۔ جب وہ اس کے بعد اوپر اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں شاید کسی سمندری گھاس کا ایک ڈھیر تھا۔ جب اس نے سنبھال کر یکجا کیا اور ایک بار پھر اس کا رخ اسی غار کی جانب ہو گیا۔ پروفیسر اور سینڈرا اس کی یہ تمام کارروائیاں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ اس غار میں داخل ہوا اور اس بار جب وہاں سے باہر نکلا تو اس کی پشت پر آکسیجن سلنڈر بھی تھا اور چہرے پر خود بھی۔
اب وہ یہاں سے واپسی کا ارادہ رکھتا تھا۔ سینڈرا نے کہا، یہ اس جگہ سے کافی دور نکل گیا ہے، کیا یہ آسانی سے ان غوطہ خوروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہاں، پروفیسر نے جواب دیا، اور کیمرہ مسلسل اس کا تعاقب کرتا رہا۔ چند ہی لمحات کے بعد باہر سے کسی نے لیبارٹری کے دروازے پر دستک دی، تو پروفیسر نے جلدی سے اسکرین کا بٹن دبایا اور اسکرین تاریک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کا دروازہ کھول دیا۔ آنے والے اسد شیرازی اور کیپٹن ایڈگر تھے۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھا تو اسد شیرازی کہنے لگا، کیوں پروفیسر، آپ وہاں سے واپس کیوں چلے آئے؟ بھائی، تم مجھے لیبارٹری میں کام نہیں کرنے دو گے کیا؟ مگر اس وقت میرا مطلب ہے لیبارٹری میں کام تو آپ اس وقت شروع کریں گے جب یہ کام ختم ہو جائے گا۔ میری ٹیم آخری ٹیم ہے، اور یہ جو کچھ لانے گئی ہے اس کے بارے میں ہم تصدیقی رپورٹ آپ کو پیش کریں گے پروفیسر۔ مگر تمہاری ہدایت ہے تو چلو میں چلتا ہوں۔ نہیں نہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو دوسری بات ہے۔ ہم تو یہ سوچ کر آ گئے تھے کہ اس سلسلے میں تبصرہ آپ سے طلب کریں گے۔ ابھی کچھ نہیں میرے دوست، ابھی میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ کام کا آغاز بڑی خوش اسلوبی سے ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر انداز میں جاری ہے۔ میری رائے ہے کہ ہمیں اس جگہ سے کچھ دستیاب ہو، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم آگے کا سفر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، پہلے تو سارے کام مشترکہ مشوروں ہی سے ہوں گے، اسد شیرازی نے کہا، اور اس کے بعد ایڈگر کی طرف دیکھ کر بولا، میرا خیال ہے اس وقت پروفیسر کو مصروف رہنے دو، ہم بعد میں ان سے ملاقات کریں گے۔ ایڈگر نے شانے ہلا دیے، اور اس کے بعد وہ واپس باہر نکل گئے۔ پروفیسر خاموشی سے سینڈرا کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ شاندار گدا، گارتھا نے کسی سوال کے جواب میں کہا، اور کورا ہنس پڑی۔ پھر بولی، میڈم، بعض اوقات آپ کی فطرت میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ گارتھا نے اپنی بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی تو آپ کسی حسین ترین شخصیت کو جوتے کی نوک پر مار دیتی ہیں، اور کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگتی ہیں جو بے شک کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اوہ کورا، میں ان دنوں سخت ذہنی بحران کا شکار ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو، کیا اوشن ٹریجر والے مجھے اتنا معاوضہ دے دیں گے اور میں ساری زندگی اس سے اپنا کام چلا سکتی ہوں؟ میرا ادارہ مجھے جو کچھ دیتا ہے وہ میرے لیے اتنا ہے کہ اگر میں چاہوں تو باہر کا کوئی کام نہ کروں، لیکن اوشن سے ہمارے بہترین تعلقات رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے پیسے سے بہت کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اس بار میں نے یہی سوچا تھا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے وہ میرے دیگر مشاغل سے مختلف نہیں ہوگی، اور نہیں تھی، کیونکہ میں نے پوری طرح معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کام کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا وہ میری ذات کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، اور تم جانتی ہو جب میں چیلنج قبول کر لیتی ہوں تو پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے اس میں زندگی جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں جانتی ہوں میڈم، تو بس یوں سمجھ لو کہ یہ ذہنی بحران مجھے اپنے آپ کو بانٹنے پر مجبور کر رہا ہے، ورنہ کیپٹن ٹورکواڈو جیسی شخصیتیں میرے تلوے چاٹتی ہیں، اس لیے تو مجھے حیرانی ہوتی ہے میڈم۔ یوں بھی سمجھ لو کہ تفریحاً ہی میں نے یہ مشغلہ اختیار کیا تھا، اس سب مرین پر سمندر کے نیچے سفر کرتے ہوئے، اور کیا کیا جا سکتا ہے جبکہ میری فطرت نئے ہنگاموں کی متلاشی رہتی ہے۔ کورا خاموش ہو گئی۔ سب مرین کا سفر جاری تھا، اور کیپٹن ٹورکاڈو نے بے پناہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے بالآخر اخناتون کو پا لیا تھا۔ جس آبدوز سے یہ دونوں سفر کر رہے تھے وہ جدید ترین آبدوز تھی، اور اس میں بے شمار ایسے سسٹم موجود تھے جو عام آبدوزوں میں یا جنگی آبدوزوں میں نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ اخناتون کو نگاہوں میں رکھے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ گارتھا کا منصوبہ اپنی جگہ بالکل درست تھا، لیکن اس کے لیے کوئی ایسی جگہ درکار تھی جہاں یہ لوگ اپنے آپ کو بآسانی اس حقیقت سے پیش کر سکیں جس حقیقت سے اخناتون پر خود کو متعارف کرانا چاہتی تھیں۔ اس دوران دوسرے بہت سے معاملات چلتے رہے تھے، اور کیپٹن ٹورکاڈو در حقیقت ایک ذہین ترین انسان ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں گارتھا کے سامنے چوہا بنا رہتا تھا۔ وہ اس کا بے پناہ احترام کرتا تھا، جبکہ گارتھا اس کو رجھانے کی کئی بار کوشش کر چکی تھی،
لیکن کیپٹن ٹورکاڈو کے ذہن میں آتا تھا کہ اس خطرناک عورت کے پس منظر میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جسے دوسری نگاہ سے دیکھا جا سکے، اور اس وقت اسی موضوع پر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ اخناتون نگاہوں کے سامنے تھا، اور کیپٹن ٹورکاڈو اس سے کافی فاصلے پر ایک جگہ سب میرین کو روکے ہوئے تھا۔ گارتھا نے اس سے اس موضوع پر بات بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اخناتون کی طرف سے کوئی کارروائی ہو تو اس کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ کیپٹن ٹورکاڈو نے اس کا وعدہ کر لیا تھا۔ کافی دیر تک کورا اور گارتھا گفتگو کرتی رہیں اور اس کے بعد اٹھ کر وہاں پہنچ گئیں جہاں ٹورکاڈو اور اس کے ساتھی بدستور اخناتون کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ یوں لگتا ہے میڈم جیسے وہ لوگ اپنی سمندری کارروائیوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس بات کے امکانات ہیں کیپٹن کہ ہم قریب سے ان کا جائزہ لے سکیں؟ نہیں میڈم، یہ بہت خطرناک ہے، بلکہ اس سے پہلے میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ میں اپنے نائب سے اس موضوع پر گفتگو کرتا رہا ہوں اور ہم لوگ اس سلسلے میں خاصے پریشان ہیں۔ اگر اخناتون پر خصوصی طور پر ان آلات کو استعمال کیا جائے جو سمندر میں کسی سب میرین کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ اس بات سے غافل نہ رہیں گے کہ کوئی سب میرین پاس ہی موجود ہے۔ اگر ہم نے مزید کارروائیاں کیں تو پھر اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرات میں ڈالنا پڑ جائے گا۔ گارتھا صورتحال سے واقف ہونے کے بعد سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، خیر، لیکن اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے کام کا آغاز کب سے کر سکتی ہوں؟ میڈم، میرا خیال ہے اگر یہاں سے مزید تھوڑا سا سفر کر لیا جائے تو پوائنٹ 7 ہمارے بالکل قریب ہوگا، اور پوائنٹ 7 پر پہنچنے کے بعد ہم بآسانی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اگر پوائنٹ 7 پر پہنچنے کے بعد ہم نے بندوبست میں کچھ وقت لگا دیا تو کیا اخناتون بہت زیادہ آگے نہیں نکل جائے گا؟ نہیں میڈم، بہر طور سب میرین ہوتی ہے۔ اگر وہ آگے نکل بھی گیا تو ہم اسے بہت جلد پا لیں گے۔ گویا تمہارا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ جی میڈم، میری یہی رائے ہے۔ ویسے آپ تو مناسب سمجھتی ہیں۔ پوائنٹ 7 تک کتنا طویل سفر طے کرنا پڑے گا ہمیں سب مرین کے ذریعے؟ گارتھا نے پوچھا اور ٹورکاڈو اسے اس بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ گارتھا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی تھی۔ اس وقت بھی اس کی نگاہیں ٹورکاڈو کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جس پر صرف احترام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ گارتھا بور ہو گئی۔ حسن کو خراج درکار ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اور گارتھا کو یہاں اس سب میرین پر کسی کی نگاہوں میں احترام کے سوا اور کچھ نہیں ملا تھا۔ چنانچہ وہ جلد از جلد سب میرین چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اخناتون سے جو کارروائی ہو رہی تھی اس کا صرف یہ تجزیہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ زیر آب اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ چونکہ گارتھا اس بارے میں تفصیلات معلوم تھیں، اس لیے اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ ہاں، اب اس کے بعد صورتحال بھی مناسب تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہ اخناتون تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس سلسلے میں گارتھا نے بالآخر ٹورکاڈو کو حکم دیا کہ وہ پوائنٹ 7 تک چلے اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں کارروائی کے لیے چھوڑ کر اخناتون کے قریب موجود رہے تاکہ اس کی سمت کا اندازہ ہو سکے، اور پھر گارتھا کو وہاں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ ٹورکاڈو نے حکم کی تعمیل کی تھی اور اس کے بعد سب میرین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ٹورکاڈو خوف کا شکار تھا کہ اخناتون جیسے جہاز، جس کے بارے میں اسے کافی تفصیلات حاصل ہو چکی تھیں، چونکہ وہ سب میرین کمانڈر تھا اور اسے سب میرین کی زندگی بھی بچانا تھی، چنانچہ اخناتون سے ہونے والی کوئی کارروائی سب میرین کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ اتنا فاصلہ بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا کہ اخناتون کا قریب سے رک کر جائزہ لیا جائے، چنانچہ اس نے پوائنٹ 7 کی طرف سفر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس سلسلے میں گارتھا کو کچھ نہیں معلوم تھا، صرف ٹورکاڈو ہی جانتا تھا کہ پوائنٹ 7 کیا ہے اور اس پر پہنچنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ جب آبدوز کافی فاصلے پر نکل آئی تو ٹورکاڈو نے اسے سطح سمندر پر پہنچا دیا اور سطح کے ساتھ ساتھ سفر کیا جانے لگا، کیونکہ یہ علاقے عام سمندری پٹیوں سے ہٹ کر تھے اور زیادہ سے زیادہ کوئی ہوائی جہاز میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جس کے لیے کوئی تشویش نہیں تھی۔ چنانچہ ٹورکاڈو اپنا یہ سفر پرسکون طریقے سے طے کرتا رہا۔
سمندر کا عجیب و غریب حال تھا، اور یقینی طور پر دیکھنے والے اگر سمندر سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے تو یہ جائزہ لے سکتے تھے کہ یہاں کے سمندر کا مزاج بالکل مختلف ہے، اور وہ دھند جسے گارتھا بہت دور سے دیکھ رہی تھی اب آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے کیپٹن سے سوال کر ہی ڈالا، یہ دھند نہیں ہے، جبکہ سمندر کے دوسرے حصے صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ ٹورکاڈو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے آہستہ سے کہا، مصنوعی دھند، مطلب وہ .7 ہے۔ ٹورکاڈو نے انکشاف کیا اور گارتھا ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ سب مرین .7 کی جانب بڑھتی رہی اور پھر اس دھند میں داخل ہو گئی، جہاں سے اندر پہنچنے کے بعد منظر اس قدر دھندلائے ہوئے نہیں رہے تھے، بلکہ وہ جگہ صاف دیکھی جا سکتی تھی، جو یقینی طور پر ایک جزیرہ تھی، لیکن عجیب و غریب جزیرہ۔ اس کے ساحل پر اونچی اونچی کوہان نما چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ کورا اور گارتھا متحیر نگاہوں سے ان چٹانوں کو دیکھنے لگیں۔ سب مرین ایک خاص جگہ جا کر رک گیا تھا۔ کیپٹن ٹورکاڈو مطمئن نظر آتا تھا اور اس کے انداز میں کسی قسم کی پریشانی کی جھلک نہیں تھی۔ کورا نے آہستہ سے کہا، میڈم آپ زمین دیکھیے، یہ عجیب و غریب جگہ نہیں محسوس ہوتی؟ گارتھا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیپٹن ٹورکاڈو نے انہیں اترنے کی پیشکش کی تو گارتھا نے کہا، کیا یہاں یہ کالی کیچڑ میرا مطلب ہے؟ جی میڈم، افسوس ہمیں اسی راستے سے گزرنا ہوگا۔ گارتھا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ ساحل پر اتر گئے۔ ساحل کیا تھا؟ عجیب گھناؤنی جگہ تھی۔ اجنبی لوگ ادھر کا رخ اگر کبھی کر بھی لیتے تو یہاں کی کیفیت دیکھ کر وہ یہاں سے فوراً واپسی کا فیصلہ کر لیتے اور کسی قیمت پر یہاں اترنا پسند نہیں کرتے۔ بہرطور گارتھا کے ساتھ ٹورکاڈو بھی نیچے اتر گیا تھا، اور سب میرین سے آنے والے مزید کئی افراد بھی ٹورکاڈو نے ان لوگوں کو ایک تنظیم رکھنے کے لیے کہا اور انہیں آگاہ کیا کہ کوئی بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اس نے اندر داخل ہونے کے لیے ایک خاص ترتیب رکھی اور سب سے آگے خود رہا، پیچھے مزید 2 افراد کو رکھا اور اس کے پیچھے گارتھا اور کورا کو۔ اس طرح یہ لوگ ایک قطار کی شکل میں آگے بڑھنے لگے۔ جوں جوں یہ آگے قدم بڑھا رہے تھے، منظر اور ہیبت ناک اور بدصورت ہوتا جا رہا تھا۔ کالے رنگ کی کیچڑ کی گہرائی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور اس میں چلتے ہوئے اس سے زبردست چھینٹیں اڑ رہی تھیں، جس سے ان کے آدھے آدھے جسم غلیظ ہو گئے تھے۔ گارتھا نے پریشان نگاہوں سے کیپٹن ٹورکاڈو کو دیکھا اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے کیپٹن، یہ کیا جگہ ہے؟ میڈم معافی چاہتا ہوں، اس جگہ کی یہی کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پوائنٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی ہوں، لیکن سمندری دنیا میں ذرا فاصلے سے ہٹ کر اوشن ٹریجر نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی قسم کے عجائبات پر مشتمل ہے، اور یہ ہماری بقا کے لیے نہایت ضروری بھی۔ گارتھا نے ناک سکیڑ کر آگے دیکھا اور بولی، اگر ہم مزید آگے بڑھے تو یہ کیچڑ ہمارے شانوں اور پھر گردن سے اوپر پہنچ جائے گا اور ہم اس میں غرق ہو جائیں گے۔ ٹورکاڈو نے آہستہ سے کہا، نہیں میڈم، قطعی نہیں، آپ اطمینان سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی آئیے۔ کورا کے چہرے پر بھی برہمی کے آثار تھے، انہیں کیچڑ میں پاؤں آگے بڑھانا سخت مشکل ہو رہا تھا۔ دفعتاً کورا کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی، اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی تھی۔ کیچڑ میں لت پت ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے اور گھٹنے موڑے ہوئے تھے، اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل مینڈک جیسا تھا۔ پھر اس نے دفعتاً اپنی جگہ سے جست کی اور پھر تقریباً 3 فٹ آگے پھر زمین پر جا گرا۔ تب کورا اور گارتھا نے ایسے بہت سے انسانوں کو دیکھا جو بظاہر انسان ہی لگتے تھے، لیکن مینڈک کی طرح اس کالی کیچڑ والی زمین پر اچھلتے پھر رہے تھے۔ گارتھا کا سانس تیز ہونے لگا، اس نے دانت پیس کر کیپٹن ٹورکاڈو کو دیکھا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ اطرافی میں انہوں نے اب بہت سے ایسے انسانوں کو دیکھا تھا جو کیچڑ میں اچھل کود مچا رہے تھے۔ ورتھا نے سرد لہجے میں پوچھا، اور یہ کیا ہے؟ یہاں کی مخلوق، ٹورکاڈو نے جواب دیا۔ تم اس سے پہلے یہاں آ چکے ہو؟ نہیں میڈم، میں بھی ان کے درمیان اجنبی ہوں، لیکن مجھے ان پوائنٹس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں۔
چونکہ میں سب مرین لے کر مختلف مقامات پر جاتا ہوں، ابھی ہمیں ان کے درمیان شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ اب ابتدا ہے، اور اگر ہم نے آگے چل کر اپنی شناخت انہیں نہیں کرا دی تو کسی بھی سمت سے ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل ان پوائنٹس پر یہ خیال رکھا گیا ہے کہ اجنبی لوگ یہاں داخل ہونے نہ پائیں۔ اگر بھولے بھٹکے یہاں آ بھی جائیں تو انہیں فنا کرنے سے پہلے یہ باور کرا دیا جائے کہ ان کا یہاں سے چلے جانا مناسب ہے، اور یہ جگہ انسانی زندگی کے لیے مناسب نہیں۔ یہاں اگر کبھی کوئی ایڈونچر پسند ہمت کر کے تفتیش کے لیے آگے بڑھ ہی آتا ہے تو پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی کام کی شخصیت ہو تو پھر اسے زندگی تو دے دی جاتی ہے، لیکن اوشن کی غلامی میں رہ کر، ورنہ دوسری صورت میں اس جزیرے کا راز باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ گارتھا کے جسم میں چیونٹیاں سی دوڑ گئیں۔ ایک بہت ہی خوفناک انکشاف تھا اس کے لیے اوشن ٹریجر کے بارے میں۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مجرمانہ طور پر دنیا بھر میں اپنی کارروائیاں کرتا ہے، لیکن یہ انداز اتنا خوفناک ہوگا اس کا علم گارتھا ورتھا کو نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ادھر کیپٹن ٹورکاڈو نے اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا جھنڈا نکال لیا جس میں 4 رنگ نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے وہ جھنڈا لہرانا شروع کر دیا۔ کالی کیچڑ میں اچھلتے کودتے مینڈک نما لوگ اپنی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے غالباً کیپٹن ٹورکاڈو کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیکھ لیا، اور اس کے بعد ان میں آپس میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مدھم مدھم آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ کیپٹن ٹورکاڈو اب آگے بڑھنے کی بجائے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، اور باقی لوگ اس کے پیچھے قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ تب گارتھا اور کورا نے ان مینڈک نما انسانوں کو سیدھا ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے ایک شخص جس کا پورا چہرہ کیچڑ سے لت پت تھا اور جو انتہائی بھیانک صورت کا نظر آ رہا تھا، انسانوں کی طرح چلتا ہوا آگے پہنچا اور کیپٹن ٹورکاڈو کے قریب آ گیا۔ پھر اس نے کسی نامعلوم زبان میں کچھ الفاظ کہے، جس کے جواب میں کیپٹن ٹورکاڈو نے بھی ویسی ہی زبان استعمال کی، اور وہ شخص ہنس پڑا۔ پھر اس نے کیپٹن ٹورکاڈو سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کی طرف دیکھ کر بڑے شائستگی سے ہیلو کہا۔ اس کے بعد بولا، آئیے آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آگے بڑھیے، راستہ بالکل تبدیل نہ کریں ورنہ آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص ایک سید میں آگے بڑھ گیا۔ گارتھا اور کورا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھیں۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک طرف مڑا۔ یہاں بھی ایک کالا سیاہ سیڈی نظر آ رہا تھا جس کے اطراف میں ویسی ہی کالی کیچڑ بکھری ہوئی تھی، اور پھر ٹیلے کے دوسری جانب پہنچ کر گارتھا اور کورا نے ایک بڑا سا گول دروازہ دیکھا جو بظاہر کسی غار کا دہانہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انسانی ہاتھوں کی تراش کا کارنامہ ہے۔ جو شخص ان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا اس نے انہیں اندر داخل ہونے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے اندر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انہیں فرحت کا احساس دلانے لگے۔ یہ جگہ بالکل ایئر کنڈیشنڈ معلوم ہوتی تھی۔ غار کے دروازے کو بھی ایک خاص طریقے سے بنایا گیا تھا۔ وہ شخص جو خود بھی کیچڑ میں لت پت تھا اور جس کے جسم سے ٹپکنے والی کیچڑ اس صاف و شفاف جگہ کو داغدار بنا رہی تھی، وہ انہیں لے کر ایک سمت پہنچا اور اس نے کہا، یہ چاروں طرف جو غسل خانے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، لباس بھی ان میں موجود ہیں۔ فی الحال ان لبادوں پر اکتفا کیجیے، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے لباس مہیا کر دیے جائیں گے۔ براہ کرم آپ میں سے ایک شخص تیار ہو کر فوراً میرے پاس آ جائے۔ باقی لوگ غسل خانوں کے دوسرے دروازے سے اس بڑے ہال میں پہنچ جائیں جہاں آپ سب کو یکجا ہونا ہے۔ وہ شخص نہایت نفیس اور شستہ انگریزی بول رہا تھا۔ گارتھا نے کورا کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے اجازت دی کہ وہ باتھ روم میں داخل ہو سکتی ہے، اور پھر اپنے سامنے آنے والے باتھ روم سے اندر داخل ہو گئی۔ جدید ساخت کا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ایک سمت ایک بہت ہی عمدہ سفید لبادہ لٹکا ہوا تھا۔ باتھ روم میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ضروریات کے لیے ہونی چاہیے تھیں۔ کیچڑ بھی عجیب و غریب تھی۔ پانی کی پھواریں پڑتے ہی وہ اس طرح دھل گئی جیسے وہاں اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ گارتھا کا ذہن گہری سوچوں میں گم تھا۔ یہ تمام کارروائی اتنے اعلیٰ پیمانے پر کی گئی ہوگی، اس سے پہلے یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
بہرط اور لباس تو اتارنا ہی پڑا تھا۔ چہرہ وغیرہ البتہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ بحالت مجبوری اس نے وہ لبادہ جسم پر ڈال دیا اور اس کے بعد اپنا لباس وہیں چھوڑ دیا، پھر ننگے پاؤں ہی دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک بہت وسیع و عریض ہال تھا جس کے اندر پہنچنے کے بعد یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ باہر کا ماحول اس قدر بدنما ہوگا۔ ہال میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، فرش پر انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کر کے تمام افراد ہال میں داخل ہو گئے۔ کورا گارتھا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہاں آ کر ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں میڈم، کیا آپ اس بات کو محسوس کر رہی ہیں؟ گارتھا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹورکاڈو بھی آ گیا تھا اور خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ پھر ایک دراز قد آدمی ایک دروازے سے اندر داخل ہوا جس نے بہت ہی عمدہ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور گالوں میں گہرے گڑھے پڑ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، پوائنٹ 7 پر مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ کی یہاں آمد کے بارے میں اطلاع ملی ہے۔ آپ لوگ پرسکون ہیں نا؟ کوئی ایسی دقت اور الجھن جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہو؟ کیپٹن ٹورگاڈو نے فوراً ہی جواب دیا، نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ پہلے آپ کے لیے عمدہ سی کافی پیش کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کی تمام ضروریات کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد واپس اسی دروازے کی جانب مڑ گیا۔ گارتھا اور کیپٹن ٹورکاڈو سنسنی خیز نگاہوں سے اس تمام کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن ٹورکاڈو یہ بات کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے پہلے یہاں نہیں آیا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہوتا تھا۔ کورا نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن گارتھا کے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ شام جھک آئی تھی، سورج ڈوب چکا تھا اور فضا میں تیزی سے اندھیرا اترتا آ رہا تھا۔ آخری ٹیم بھی اپنی کارروائی کے بعد واپس پہنچ گئی اور اس کے بعد عرصے پر اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پروفیسر اپنی بیٹی سینڈرا کے ساتھ باہر نکل آیا اور یہاں کے ہنگاموں میں گم ہو گیا۔ جو چیزیں سمندر سے نکالی گئی تھیں ان کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اسد شرازی نے کہا، آج کے دن یہ تمام اشیاء ہم اپنے ماہرین کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کا تجزیہ کر کے ہمیں اپنی ماہرانہ رائے سے نوازیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی شے یہاں خصوصاً دستیاب ہوئی جو ہمارے لیے کارآمد رہی تو کل مزید یہاں قیام کیا جائے گا اور صرف اسی شے کی تلاش کی جائے گی، ورنہ اس کے بعد یہاں سے آگے کا سفر شروع کر دیا جائے گا۔ یہی طریقہ کار پہلے متعین ہو چکا تھا۔ امیر ارتقا بھی سمندر کے ان نوادرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ نادر قسم کی گھاس، قیمتی سپیاں جن میں موتی جگمگا رہے تھے، بڑے عجیب و غریب قسم کے پتھر۔ پروفیسر نے خصوصی طور پر ان اشیاء کا جائزہ لیا جو اس کے سامنے شبان غار سے لے کر آیا تھا، اور نیلے رنگ کی گھاس کی پتیاں جو ننھے ننھے پودوں کی شکل میں تھیں پروفیسر کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھیں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں تبصرے جاری تھے۔ غوطہ خور کیونکہ تھک چکے تھے، چنانچہ انہیں آرام کی اجازت دے دی گئی تھی، اور جب رات ہوئی تو یہاں سے تمام سامان ہٹا دیا گیا۔ ویسے یہ رات خاصی خوشگوار رات تھی کیونکہ کافی دیر تک جہاز پر رقص و موسیقی کا پروگرام ہوتا رہا تھا اور سب تفریحات میں مشغول رہے تھے۔ دوسرے دن بھی جہاز وہیں لنگر انداز رہا۔ ماہرین کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ ریسرچ لیبارٹری میں جیکاس، کشن داس اور گن پاور مصروف تھے۔ بہت برق رفتاری سے ان تمام اشیاء کے تجزیے کیے جا رہے تھے۔ جدید مشینوں پر ان اشیاء کا بھرپور طریقے سے معائنہ کیا گیا اور دوپہر کو 2 بجے ان لوگوں نے اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایسی شے دستیاب نہیں ہوئی جو بہت زیادہ غور طلب ہو۔ ان کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا اور اسی رات 9:30 بجے لنگر اٹھا دیا گیا۔ وہ تمام اشیاء جو حاصل کی گئی تھیں محفوظ کر لی گئی تھیں، اور لیبارٹری میں کام کرنے والوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ مسلسل ان کا تجزیہ کرتے رہیں۔ جہاز کا سفر پھر سے جاری ہو گیا تھا اور زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ شبان نے بھی کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا۔ کیپٹن ایڈگر بھی خاموش تھا۔
البتہ اسی شام تقریباً 4:30 تھے اور کیپٹن ایڈگر اپنے کیبن میں موجود تھا کہ پروفیسر کا گزر اس جانب سے ہوا اور ایڈگر اسے دیکھ کر باہر نکل آیا۔ ہیلو پروفیسر، چہل قدمی ہو رہی ہے۔ ہاں، شام کے مناظر بہت حسین ہوتے ہیں اور عموماً میں باہر نکل کر ان کا جائزہ لیتا ہوں۔ آپ سے کچھ باتیں ہو جائیں پروفیسر، کیا خیال ہے؟ کوئی حرج نہیں، آؤ عرشے پر چلتے ہیں، پروفیسر نے کہا اور ایڈگر اس کے ساتھ عرشے پر آ گیا۔ میں اس طریقہ کار کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پروفیسر۔ کرو، پروفیسر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کیا اس طرح ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، پروفیسر بولا۔ میرا مطلب ہے سمندر وسیع ترین ہے اور ہم اس کے بہت سے ایسے علاقے چھوڑتے چلے جائیں گے جہاں ہمیں کام کی اشیاء دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اس بات کا کوئی حل نہیں ہے، ہمیں اسی طرح سمندر پر رواں دواں رہنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں سے ہم اپنے ان مقاصد کی تکمیل کر سکیں تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے خود اسد شرازی کسی جگہ قیام نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سمندر پر رواں رہنا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولا، سمندر کی وسعتوں کو کھنگالنا کیا کسی کے لیے ممکن ہے؟ میرے دوست، ہاں، اگر اس کے کسی حصے میں سے کوئی ایک بھی چیز مل جائے تو ہم اپنے اس سفر کو کامیاب سفر کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اب میرے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے جس کا تم جواب دینا پسند کرو گے۔ کیوں نہیں پروفیسر، ایڈگر نے کہا۔ جس لڑکے کو تم نے اپنا نائب بنایا ہے اسے غوطہ خور کی حیثیت سے سمندر میں اتارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایڈگر نے سنسنی خیز نگاہوں سے پروفیسر کو دیکھا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ شبان کے مسئلے کو باہر طور پر پوشیدہ رکھنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، وہ لڑکا خود غوطہ خوری کا شوقین ہے پروفیسر، اور اس کی اس خواہش پر میں نے انکار بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اسد شرازی کا خاص آدمی ہے، اور اگر اسد شرازی اس کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں انتظامی صلاحیتیں بھی ہیں اور جہاز کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا جذبہ بھی، چنانچہ میں نے اسے بطور نائب قبول کر لیا ہے۔ ایڈگر نے پروفیسر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دیکھی۔ پروفیسر نے اس کے بعد اور کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد اور کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر نے دور سے اسد شرازی اور امیر ارتقا کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایڈگر کے ذہن میں تصور بیٹھ گیا تھا کہ پروفیسر کو شبان پر کچھ شک ہو گیا ہے، تاہم یہ ایسی بات نہیں تھی۔ شبان کے سلسلے میں اسد شرازی نے ہی کچھ باتیں صیغۂ راز میں رکھی تھیں۔ اگر اسد شرازی ان کا انکشاف کر دیتا اور یہ بتا دیتا کہ شبان سمندر میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ بات قابل قدر ہی ہوتی۔ اس سے بظاہر تو کوئی نقصان نہیں تھا، اور چونکہ ایڈگر مورالس بذات خود کبھی کسی خاص لالچ کا شکار نہیں تھا اور شبان سے کوئی ایسا فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا جو باقی لوگوں کے علم میں نہ لانا ہوتا، چنانچہ اس نے بھی اس پر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور صرف دلچسپی کی خاطر یہ سب کچھ کرتا رہا تھا۔ چاروں ایک جگہ جمع ہو گئے اور پروفیسر سے اپنی اس پہلی کارروائی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ پروفیسر نے کہا، یقینی طور پر تمہاری ریسرچ لیبارٹری میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمندری زندگی سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ یہ طریقہ کار ناقص ہے۔ ہمیں پہلے کسی ایک بہتر جگہ کا تعین کرنا چاہیے اور اس کے بعد زیر آب مختلف گوشوں کی تلاشی لینی چاہیے۔ میری ابھی کیپٹن سے یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ چلتے پھرتے ہمیں کوئی چیز مل جائے تو یقینی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن اگر ہم سمندر کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیں تو کسی جگہ ہمیں واقعی کوئی بہت بڑی چیز بھی مل سکتی ہے۔ سرسری نگاہ سے کسی چیز پر تجربات کر کے اسے ناکارہ قرار دے دینا میرے خیال میں ایک بہتر عمل نہیں ہے۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے، لیکن ہم جو اشیاء سمندر سے لائے ہیں انہیں ضائع نہیں کیا گیا اور ان پر مسلسل ریسرچ جاری ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی بیکار قرار دی گئی ہیں، بعض کے کیمیاوی اجزاء کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔
اس کے باوجود اگر کوئی مناسب جگہ پسند آ جائے تو میرے خیال میں وہاں ایک طویل قیام غیر مناسب نہیں ہوگا۔ ہم آپ سے بالکل متفق ہیں پروفیسر، اسد شرازی نے جواب دیا، اور پروفیسر گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم سمندر سے کوئی ایسی چیز پا لیتے ہو اسد شرازی جو کارآمد ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر مزید ریسرچ کے لیے تم کیا طریقہ کار اختیار کرو گے؟ جو ادارہ میں نے بنایا ہے پروفیسر، وہاں میں نے اپنی بساط کے مطابق ایسے انتظامات کیے ہیں جہاں ان چیزوں پر بڑی گہرائی سے نگاہ ڈالی جائے، اور اگر کوئی کارآمد چیز مل جائے تو اسے باقاعدہ حکومت کے سپرد کر دیا جائے، اور حکومت اسے اپنی تحویل میں لے کر اس پر مزید کام کرے۔ تم خلوص اور سچائی کے پیغامبر ہو اسد شرازی، اور تمہارے اندر کوئی کھوٹ، کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اپنی کوششوں میں کامیاب رہو گے، پروفیسر نے کہا، اور اسد شرازی نے شکر گزاری کے انداز میں گردن خم کی اور بولا، در حقیقت آپ کا کہنا بالکل درست ہے پروفیسر، میں ہر لالچ سے پاک ہوں اور مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس اپنی زندگی میں اگر ایک دو کام بھی کر جاؤں تو انہیں حاصل زندگی سمجھوں گا، اور بات صرف مجھ تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہم سب ہی ایک کشتی کے سوار ہیں اور دنیا کی فلاح کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاہم پروفیسر، ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ پروفیسر نے سوالیہ انداز میں کہا، اگر ریسرچ لیبارٹری میں ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں آ سکے تو آپ اس کے بارے میں انکشاف سے گریز نہ کیجیے گا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار آپ کی ماہرانہ رائے بھی اس سلسلے میں معلوم کر لوں۔ پروفیسر ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ زیر آب کی دنیا کا تجزیہ کرتے ہوئے اگر کوئی شے ابتدا میں میرے علم میں آ گئی ہو تو میں اس کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پر کس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو پھر آئیے، کیوں نہ آپ بھی ایک نگاہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے لیں اور یہ بتائیں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں کہاں کمی ہے۔ پروفیسر تیار ہو گیا اور یہ لوگ لیبارٹری کی جانب بڑھ گئے۔ امیر ارتقا بھی ساتھ تھا اور کیپٹن ایڈگر بھی۔ لیبارٹری میں ان تینوں افراد نے بڑی نفاست سے ان تمام اشیاء کو محفوظ کیا تھا، اور اس کے سلسلے میں مختلف قسم کے تجربات اب بھی جاری تھے۔ پروفیسر ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت شبان بھی وہاں پہنچ گیا۔ دردانہ اس کے ساتھ تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، دراصل میں انکل شرازی کو تلاش کر رہا تھا۔ آؤ۔ پروفیسر نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنے نزدیک بلایا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس شیشے کے جار کے قریب پہنچ گیا جس میں وہ نیلی پتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پروفیسر نے انگلی سے اس کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان نیلی پتیوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بے اختیار شبان کے منہ سے آواز نکلی، معظم، معظم، اور پروفیسر کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن یہ بے ربط الفاظ کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، اور وہ شبان کے کچھ اور بولنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن شبان خاموش ہو گیا تھا۔ پروفیسر نے فوراً ہی بات بدل کر کہا، آپ لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، اگر ایسی کسی شے کے بارے میں مجھے کچھ معلومات ہوئیں تو میں پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ ہم اپنے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ بات ختم ہو گئی تھی، پھر موضوع تبدیل ہو گیا اور وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے لیبارٹری سے باہر نکل آئے۔ اسد شرازی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ پروفیسر اپنی لیبارٹری کی جانب چلا گیا اور ایڈگر، ارتقا ہاشمی وغیرہ گفتگو کرتے ہوئے عرشے کی جانب آ گئے۔ دردانہ شبان کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ امیر ارتقا کہنے لگا، آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مجھے اور میری بیگمات کو اس سمندری سفر کا بہترین لطف آ رہا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک ہی جذبے، ایک ہی خیال سے منسلک ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ سوچ مختلف ہے۔ وہ کس طرح امیر ہاشمی؟ اسد شرازی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمندر سے لطف اٹھا رہا ہوں اور آپ لوگ اس کی گہرائیاں کھنگال رہے ہیں۔ آپ بھی مسرور ہیں اور میں بھی۔ میرا خیال ہے اس سمندری سفر سے کبھی دل نہیں بھر سکتا۔ کاش آپ لوگ بھی اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ یہاں آتے۔ اسد شرازی ہنس پڑا۔ کیپٹن ایڈگر بھی ہنسنے لگا۔ پھر ایڈگر نے کہا،
ویسے مسٹر شیرازی، آپ نے اپنے آپ کو زندگی کے اس اہم مسئلے سے دور کیوں رکھا؟ اسد شیرازی مسکرانے لگا اور بولا، اس کی وجہ میری اپنی فطرت، میری جبلت ہے۔ مہمات میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ رہیں اور مجھے کسی دوسری جانب توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی۔ اس لحاظ سے آپ واقعی عجیب ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے۔ شام جھکتی آ رہی تھی اور کافی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ زندگی کے معمولات جاری رہے۔ اسد شیرازی وغیرہ نے رات کا کھانا کھایا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی بات دردانہ نے بھی محسوس کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شیرازی کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ شبان کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یوں ہی ایک کرسی پر آرام کر رہا تھا۔ دفعتاً اسد شیرازی شبان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا تم چہل قدمی کرنے نہیں جاؤ گے شبان؟ کیوں نہیں انکل، تھوڑی دیر کے بعد میں عرشے پر گشت کرنے جاؤں گا۔ موسم بے حد خوشگوار ہے۔ تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شبان۔ اسد شیرازی ذرا مختلف لہجے میں بولا اور دردانہ چونک کر اسد شیرازی کو دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد شیرازی ذرا سنجیدہ سنجیدہ سا ہے۔ شبان اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جس وقت پروفیسر نے تم سے ان نیلی پتیوں کے بارے میں پوچھا تھا تو تمہارے منہ سے 2 دفعہ ایک جملہ نکلا تھا، غالباً مازم مازم۔ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بالکل انکل، اس نیلی پتی کا نام مازم ہی ہے۔ کیا؟ اسد شیرازی سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسی وقت شبان نے اپنے لباس سے تھوڑی سی نیلی پتیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ ارے تم نے ان نیلی پتیوں کو محفوظ رکھا ہے؟ ہاں انکل، میں آپ کو ان کے بارے میں اپنی معلومات بتانا چاہتا ہوں۔ او خوب، بہت خوب کیا ہے یہ، اسد شیرازی نے سوال کیا اور شبان نے دردانہ کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے کوئی ایسا چھوٹا سا برتن چاہیے آنٹی جس میں اس پتی کا عرق نکالا جا سکے۔ دردانہ نے فوراً ہی ایک پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ شبان نے پتیوں کو مسلا اور انہیں چٹکیوں میں دبا دیا۔ وہ پوری قوت صرف کر کے ان پتیوں کا عرق نچوڑنے لگا اور چند قطرے اس پلیٹ میں آ گئے جن کا رنگ نیلا ہی تھا۔ پھر شبان نے ایک ایسے برتن میں پانی مانگا جو چھوٹا ہو اور جس سے اسے دھار کی شکل میں بہایا جا سکے۔ دردانہ نے یہ دلچسپ تجربہ خود بھی دلچسپی سے کیا۔ پانی جب سامنے آ گیا تو شبان نے اس سے کہا، آنٹی آپ اسے ایک دھار کی شکل میں زمین کی جانب بہائیے۔ اسد شیرازی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پانی کی دھار زمین کی جانب بڑھی اور شبان نے وہ نیلا عرق اپنی انگلیوں میں لے کر پانی کی اس دھار پر چھڑک دیا۔ دھار ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ بہتا ہوا پانی جم گیا تھا اور ایک موٹا برف کا ٹکڑا بن کر رہ گیا تھا۔ شبان نے اسے انگلی سے پکڑ کر الگ کیا اور اسد شیرازی کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک لمحے تک وہ کچھ بول نہ سکے۔ شبان نے کہا، یہ تو پانی تھا آنٹی۔ اگر انسان زخمی ہو جائے اور اس سے بے پناہ خون بہہ رہا ہو تو مازم کے 2 قطرے اس خون پر لگا دیے جائیں، وہاں زخم اس طرح بند ہوگا کہ زندگی بھر اس جگہ سے دوبارہ خون نہیں نکلے گا۔ او میرے خدا! اسد شیرازی ششدر رہ گیا۔ دردانہ کی آنکھوں میں بھی شدید حیرت کے آثار تھے۔ اس نے کہا، تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم شبان؟ میں جانتا ہوں آنٹی، اور پتھروں کے کچھ ٹکڑے بھی میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ دیکھیے، میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ہاں تم پتھروں کے ٹکڑے لائے تھے، اسد شیرازی نے کہا۔ آئیے باہر آئیے، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ان پتھروں کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات بتا دوں۔ اس وقت اسد شیرازی اور دردانہ انتہائی حیرت کی نگاہوں سے شبان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پر اسرار وجود ایک بار پھر ان کی نگاہوں میں بے حد پر اسرار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ شبان نے جو تجربہ کیا تھا اور نیلی پتیوں کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ انتہائی حیرت ناک تھا اور وہ اس کے سحر میں گرفتار تھے۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا اور انہیں شبان کی ہدایت پر اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک چاند نہ نکل آیا۔ جہاز کے تمام ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کسی نے ان کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔
چاندنی چاروں طرف پھیل گئی تو شبان نے اپنے لباس سے پتھروں کے 2 ٹکڑے نکال کر ایک جگہ رکھ دیے۔ پھر اس نے کہا، شاید آپ کو دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ دردانہ اور اسد شرازی ان پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے جو بدنما، بھدے اور بظاہر کوئی خاص اہمیت نہ رکھنے والے تھے، لیکن جب چاند کی شعاؤں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا تو ان کے رنگ میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ ان کی سیاہی بھورے رنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بدلتا ہوا رنگ ان دونوں کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد ان بھورے پتھروں نے سفید رنگ اختیار کر لیا۔ چاندنی کے ساتھ ساتھ ان کی رنگت میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی، اور واقعی ایک صبر آزما وقفہ رہا تھا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ کسی نے ان تینوں کو یہاں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ اسد شرازی اور دردانہ پوری ہمت اور خاموشی کے ساتھ پتھروں پر ہونے والے اس تجربے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سفید پتھروں کا رنگ مزید تبدیل ہوا اور ان میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ وہ چمکنے لگے اور پھر یہ تجربہ مکمل ہو گیا۔ حالانکہ اس میں کافی وقت لگا تھا، لیکن اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تھے وہ اس قدر حیرت ناک تھے کہ اسد شرازی اور دردانہ کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پتھروں کے یہ دونوں ٹکڑے اب چاند کے 2 ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے۔ چمکتی ہوئی شعائیں ان سے خارج ہو رہی تھیں اور وہ اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ دردانہ نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ان میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ وہ ٹھنڈا، چمکدار اور وزنی تھا۔ وہ اسے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھنے لگی۔ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا اسے سوائے اس کے کہ اگر چشم تصور سے چاند کو دیکھا جاتا اور پھر اس کے کسی ٹکڑے کا تصور کیا جاتا تو وہ ٹکڑا اس وقت دردانہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے منہ سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں نکلا، میرے خدا، یہ کیا ہے؟ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، آپ چاہیں تو اسے چاند کا ٹکڑا کہہ سکتی ہیں آنٹی، مگر شبان میں آپ کو ان کے بارے میں تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ انکل، دراصل یہ پتھر ایک ایسے سمندری غار سے حاصل کیے گئے ہیں جہاں ہزارہا سال سے روشنی نہیں پہنچی۔ پتھروں کے یہ ٹکڑے اس غار میں پڑے رہے ہیں۔ اگر انہیں سورج کی روشنی میں رکھ دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد یہ سورج کی کرنیں جذب کر لیں گے اور سورج جیسے ہو جائیں گے۔ چاند کی روشنی میں انہوں نے چاند کا رنگ اختیار کیا ہے۔ یہ ان پتھروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اسد شرازی اور دردانہ بہت دیر تک سکتے کے سے عالم میں رہے تھے۔ پھر اسد شرازی نے آہستہ سے کہا، شبان، ایک سوال کروں میں؟ تم سے جواب دو گے؟ کیوں نہیں انکل۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ نیلی پتیاں، پتھروں کے ٹکڑے، تم نے ان کے بارے میں کیسے معلومات حاصل کیں اور کہاں سے؟ شبان سادہ سی نگاہوں سے اسد شرازی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، سمندر میرا گھر ہے انکل، اور اپنے گھر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ میں سمندر کی ہر شے سے واقف ہوں۔ ہاں انکل، سمندر کے بارے میں اگر میں آپ کو کہانیاں سنانے بیٹھ جاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کہانیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہر شے آ جائے گی۔ اسد شرازی نے ایک نگاہ دردانہ کی طرف دیکھا۔ دردانہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اسد شرازی نے کہا، پروفیسر نے تم سے گھاس کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے اسے معظم کا نام کیوں بتایا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا تھا انکل، مگر بعد میں مجھے اس کا احساس ہوا۔ چند لمحات اسد شرازی سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ابھی تمہیں ان واقف کاریوں سے گریز کرنا ہوگا شبان، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پتھروں کے یہ ٹکڑے اگر تم اجازت دو تو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ مجھے ان کا کیا کرنا ہے انکل؟ میں نے تو بس آنٹی دردانہ کو ان کی کہانی سنانے کے لیے ان میں سے 2 ٹکڑے اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم چاہو تو یہاں آرام کرو یا جیسا بھی تم پسند کرو۔ میں ابھی عرشے پر بہت وقت گزاروں گا انکل، آپ لوگ اگر جانا چاہیں تو جائیں۔ واپسی میں اسد شرازی نے دردانہ سے کہا، پروفیسر بہت خطرناک آدمی ہے اور میں خاصی الجھنوں کا شکار ہوں۔ اگر شبان کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ان لوگوں کو بتائی جائیں تو پھر وہی خطرہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں لالچ پیدا ہو جائے۔ تم نے غور کیا ہوگا کہ شبان کس طرح دوسروں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔
نہیں دردانہ، ہمیں ہر قیمت پر شبان کا تحفظ کرنا ہے۔ پروفیسر، اگر کسی ایسے احساس کا شکار ہوتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے۔ ہم پر لازم نہیں ہے کہ شبان کے راز کو ان کے سامنے کھول دیں۔ میں آپ سے متفق ہوں سر، دردانہ نے جواب دیا، اور اسد خاموشی سے دردانہ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پھر بولا، لیکن شبان کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ سمندر میرا گھر ہے۔ مانتا ہوں وہ سمندر میں پیدا ہوا، لیکن صرف سمندر میں پیدا ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ سمندر کی ایک ایک شے سے واقف ہو جایا جائے؟ دردانہ بھلا اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتی تھی؟ دونوں خاموشی سے غور کرتے رہے تھے اور شاید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ دردانہ کافی دیر تک خاموش رہی تھی، اور اسد شرازی بھی گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں دردانہ کہ ہمارا وہ سمندری سفر ہماری زندگی کے لیے ایک نیا آغاز تھا، اور ہم جن تبدیلیوں سے روشناس ہوئے وہ شاید کبھی ہماری زندگی میں نہیں ہوئی تھیں۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے چند مہمات میں بھی حصہ لیا، اور میرے سپرد یہ ذمہ داری کر دی گئی کہ شبان کی پرورش کروں۔ لیکن یقین کریں، نہ جانے کیوں ذہنی طور پر میں غیر متوازن رہی اور اس کے بارے میں سوچتی ہی رہ گئی۔ کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے کہ ایک بچہ ہمارے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا، لیکن ہم اس کی اصل شخصیت سے واقف نہیں ہیں؟ یہی تو اس کی کشش ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں کیوں ہیں، تو شاید وہ اپنی کشش کھو بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تحریک بن چکا ہے، اور اس تحریک کا رد عمل تم دیکھ ہی چکی ہو۔ اپنی زندگی کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا۔ خیر، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ شبان کو کسی کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچے۔ حالانکہ بارہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ لوگوں کو اپنا رازدار بنا لوں۔ وہ کس سلسلے میں سر؟ دردانہ نے سوال کیا۔ شبان کے بارے میں تحقیق کے لیے اگر کچھ لوگوں کی مدد حاصل کی جائے جو قابل اعتماد ہوں تو ہم شبان کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے۔ جیسے پروفیسر بلا شبہ بڑا قابل آدمی ہے، تاہم یہاں سمندری تحقیقات کے لیے جو لوگ موجود ہیں وہ بھی کارآمد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کے بعد کبھی میں اس پر عمل نہیں کر سکا۔ دردانہ حیران نگاہوں سے شرازی کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، لیکن سر آپ خود یہ بتائیے کہ ہم شبان کے بارے میں کچھ لوگوں کو اپنا رازدار بنا لیتے ہیں تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر شبان کو مکمل آزادی دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ سمندر میں داخل ہو کر ہمیں ایسی نادر اشیاء فراہم کرے جو انسانیت کی فلاح کے کام آ سکتی ہیں، تو ظاہر ہے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر لوگ شبان کی کھوج میں لگ جائیں گے۔ تم کیا سمجھتی ہو دردانہ، اصلیت کہیں چھپ سکتی ہے؟ مجھے نہ جانے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ شبان کے بارے میں جانتے جا رہے ہیں، لیکن میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا سر؟ دردانہ نے سوال کیا۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، تم نے بھی اس طرح نہیں سوچا، اور میں نے بھی نہیں۔ شبان جوان ہو چکا ہے، اپنا اچھا برا سمجھتا ہے۔ کل اگر ہم سے وہ یہ کہہ دے کہ ہم اس کے بارے میں تشویش نہ کریں، وہ اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کو تیار ہے، تو ہم کس طرح اسے روک سکیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے یہ بات ضرور کریں گے کہ اب اپنے تحفظ کی ذمہ داری وہ خود سنبھالے۔ اسے یہ بھی بتا دیں گے کہ اسے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے ہمیں اسے آزاد چھوڑنا ہوگا۔ البتہ وہ ہمارا مقصد سمجھ لے گا، اس لیے وہ ہم سے خود بہتر تعاون کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے اولاد کی مانند رہے گا۔ آپ کا کہنا درست ہے سر، اور ایک بات میں بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کس سلسلے میں؟ شرازی نے سوال کیا۔ شبان اس قدر احمق یا معصوم نہیں ہے۔ آپ کو ماضی کے وہ تمام واقعات یاد ہوں گے جب اسے قابو میں کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں اور اس نے اپنے دفاع خود کیا، بلکہ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن کی مختصر تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اسد شرازی کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر ہنستے ہوئے بولا، تم کسی وقت اس سے بات ضرور کرنا اس موضوع پر۔ جی سر، ضرور، دردانہ نے جواب دیا۔
اور اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔